اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رامپور بدلا، پولیس کا اتپیڑن، بجلی کے نام پر لوٹ مار، NRC کے نام پر بے گناہ کی موت، ایک نوجوان کی شہادت، بے شمار بے گناہ لوگ جیلوں میں، پولیس کی بے پناہ اگاہی، بے روزگاری، 24 گھنٹے میں شہر کو صرف 4 گھنٹے بجلی کی فراہمی، رامپور بدل رہا ہے۔ مجھے اس بات کا پورا اقرار ہے کہ جو بدلاؤ رامپور میں آیا ہے وہ ایتہاسک ہے، اور یہ دن رامپور نے پچھلے 40 سالوں میں نہیں دیکھے۔ رامپور کیسا تھا اسے صرف رامپور والے ہی نہیں پورا ہندوستان جانتا ہے۔ یہاں ایک قلعہ تھا، ایک محل تھا، اور 90% کچے مکانات تھے جن پر کھپڑیل تھی یا پھوس کے چھپر تھے۔ 72 کروڑ روپے کی سوغات ملی ہے۔ میری سرکار میں ایک محلے میں 100 کروڑ سے کم کا کام نہیں ہوا ہے۔ ایک محلے میں ایک سڑک ڈانڈی سے لے کر اتراکھنڈ تک 110 کروڑ روپے کی تھی۔ رامپور بدل رہا ہے۔ رامپور میں کیا کیا بدلا؟ ایتہاسک گاندھی سمادھی جو راشٹریہ نہیں انترراشٹریہ دھروہر ہے، نیشنل لیول کا گیسٹ ہاؤس، ایک محمد علی جوہر روڈ پر اور دوسرا یونیورسٹی کے برابر، کوآپریٹو بینک اس خادم کی دین ہے، امبیڈکر پارک اس خادم کی دین ہے، رامپور کا ضلع اسپتال جس میں اس وقت آکسیجن کا اتنا انتظام کیا گیا، آکسیجن پلانٹ اتنا بڑا لگایا گیا جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ وچار بھی نہیں تھا کہ پورے منڈل کے مریض آکسیجن لینے کے لیے رامپور آئے۔ پولیس لائن سے پہلے روک دی گئی عمارتیں جہاں پورے دیش کا ٹریننگ سینٹر بننا تھا وہ رکا ہوا۔ محلوں کے اندر جہاں لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پارک بنے گا، بڑے بڑے پارکوں کا نرمان۔ عیدگاہ دروازہ، بہت سندر مولانا محمد علی جوہر روڈ اور شوکت علی روڈ، اور ان سڑکوں کے بننے کے بعد ان سڑکوں کے برابر کی زمینوں کی قیمت دہلی کے کیناٹ پلیس کی زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کل نہیں آج رامپور بدل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے جیون میں یہ سمبھو نہ ہو، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، چاہے 2 سال بعد، 10 سال بعد، وہی لوگ جو آج مجھے مافیا اور مجرم کہتے ہیں، انہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ مجھے بھارت رتن دیں گے، اس لیے کہ شکشا کے چھیتر میں جو کام میں نے کیا ہے وہ پورے بھارت ورش میں آج تک ہندوستان کے اتہاس میں کسی نے نہیں کیا۔ ایک گلی میں رہنے والا ویکتی، ایک غریب پریوار کا ویکتی اپنے جیون کال میں ایک عظیم الشان وشو ودیالیہ اور ایک عظیم الشان میڈیکل کالج جو پورے راشٹر کے لیے سمان گزار ہے اسے بنانے میں کامیاب ہوا۔ ایک ایسا شہر جس میں 8ویں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے بیڑیاں ڈال دی جاتی تھیں۔ ہمارے یہاں کلکٹر میجر جنرل کرنل 8واں پاس ہوا کرتا تھا، ہائی کورٹ کا جج سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا لگانے والا جاہل ہوا کرتا تھا،
لیکن آج رامپور بدل رہا ہے. یہ آپ کے پڑوس کی عمارت جسے ایتہاسک دھروہر کہا گیا ہے، یہ ولی عہد کا محل تھا. اس رامپور کے غریب لوگوں کا جن کے تن پر چیتھڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، یہ نواب کے سب سے بڑے بیٹے کا محل تھا. اور جب یہ محل اس کے لیے چھوٹا پڑ گیا تو آج جو ضلع کی کچہری ہے، ضلع کلکٹریٹ ہے، ولی عہد کا محل اسے بنایا گیا. یہ تھا غریب جنتا کے پیسے کی بربادی کا ثبوت. یہ کھنڈر ہو گیا تھا. یہاں اسکول تھا جو بند ہو گیا. بیسک شکشا وبھاگ تھا جو ختم ہو گیا کیونکہ دوسری عمارت بن گئی. رامپور کے لوگوں نے 4 آنے اس وقت ہوا کرتے تھے، 4 آنے کا ہمیں چندہ دے کر ہماری جھولی بھر کر اس عمارت کو کھنڈر ہونے سے بچا لیا. اس عمارت کو لوگ قبضہ کر لیتے، اس سے بچا لیا. یہاں میں نے کوئی شراب خانہ نہیں کھولا، کوئی غلاظت خانہ نہیں کھولا، کوئی عیاشی اور آوارگی کا اڈا نہیں کھولا. یہاں کھولا میں نے آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے CBSE بورڈ کا ایک ایسا اسکول جس میں بچے اور بچیوں کے اگر ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی ساری فیس معاف. اسکول یعنی ٹرسٹ ان کو سال میں 2 ڈریس دے گا. ان کی ساری کتابیں، ساری کاپیاں، قلم ان کو مفت دے گا. اگر ماں باپ میں سے ایک نہیں ہے تو آدھا کنسیشن. ایک بہت شاندار بن رہی عمارت جسے ہم RPS انٹرنیشنل کا نام دینے والے تھے. آپ جا کر دیکھ لیجیے وہاں جو بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں ان سے کتنی فیس لی جاتی ہے. وہ بھی CBSE بورڈ کا. اس کا استر یہاں کے سینٹ میری اور مودی سے اچھا ہے. اور وہاں کی فیس ہے ماتر 20 روپیہ. رکشہ چلانے والے، بیڑی بنانے والے، ہڈیاں ڈھونے والے لوگوں کے لیے. اور یہ 20 روپے بھی اس لیے رکھی گئی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بچے خیراتی اسکول سے پڑھے. لیکن رامپور بدل رہا ہے. جو اورینٹل کالج اب سے 40 سال پہلے بند کر دیا گیا تقریباً، میں کم بتا رہا ہوں، اور اس کے پرنسپل صاحب نے لکھ کر یہ بھیجا، آخری پرنسپل نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ رامپور کے ہی تھے، معزز اور محترم شخص تھے. انہوں نے یہ لکھ کر بھیجا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں چھاتر نہیں ہے. عربی کالج کے پرنسپل ایک غیر مسلم تھے، میں ان کا بھی نام نہیں بدلوں گا. یہ تھا ہمارا نصیب. اس کھنڈہر عمارت کو اتر پردیش کی تتکالین سرکار نے کروڑوں روپے لگا کر اس کھنڈہر کو زندہ کیا. اور آج ماں کی گود سے نکلا ہوا بچہ، گھٹنے چلنے والا بچہ وہاں شکشا پاتا ہے. اور اسی لیے ہمارا وہ نعرہ کامیاب ہے، KG to PG. جو بچہ ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے اسے PhD کی ڈگری دے کر محمد علی جوہر یونیورسٹی سے. یہ ہوا ہے وناش، اور ان کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے، ان ککرموں کی سزا مل رہی ہے. مجھے افسوس ہے کہ بہت بڑے لوگوں نے بہت ہلکے شبدوں کا استعمال کیا. ہمارے ککرم آپ کے سامنے ہیں. 2.25 بیگھہ زمین کے لیے ہمیں مافیا کہا گیا، جس کے لیے ہم آج بھی کہتے ہیں جہاں وہ زمین ہو اسے لے لیا جائے. 27 لوگوں کی وہ زمین ہے جس کے بارے میں ہمیں بھی نہیں معلوم، اور جن کی وہ زمین ہوگی انہیں بھی نہیں معلوم. لیکن ہماری سوچنا میں تو یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اپنی زمینیں بیچ چکے. پھر میں کس بات کا گنہگار ہوں؟ لیکن میں ED فیس کر رہا ہوں، اور میں، میرا پریوار، میرے لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مقدمے بھی فیس کر رہے ہیں. کیا اس سے زیادہ بھی کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے ویوستھا کے لیے کہ میں نے
وزیر ہوتے ہوئے چوتھی بار میری بیوی جو اسسٹنٹ پروفیسر سے ریٹائر ہوئی، جو راجیہ سبھا کی سدسیہ رہی اور ایم ایل اے بھی رہی، میں نے اور میری بیوی نے شراب کی دکان لوٹی، شراب کی بوتلیں لوٹی اور 16,900 روپیہ گلے سے ڈاکہ مارا۔ کیا یہ استر ہوگا راجنیت کا؟ کیا دیش چلانے والوں کا یہ استر ہوگا؟ ایک ضلع ادھیکاری اس لیے یہاں بھیجا جاتا ہے کہ وہ رامپور کے اتہاس کو اور یہاں کی اقلیت کو فنا ہو کر بات کرتے ہیں۔ وہ یہاں کی خوشحالی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے زہر اگلتا تھا۔ وہ جہاں سے آیا اقلیتوں پر ستم کے پہاڑ توڑ کر آیا۔ ظاہر ہے اس کی تھوڑی خوبی تھی، اور ایک ایسا شخص جو ستم کے پہاڑ توڑ کر آیا تھا، پورے ہندوستان میں رامپور جانا جانے لگا تھا، چاقو سے نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ایک ہاتھ سے لے کر چاقو دوسرے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ میں شبد بشبد کہہ رہا ہوں، ایک ہاتھ سے لے کر چاقو دوسرے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ میں نے قلم دیا ہے ہاتھ میں، آپ نے چاقو دیا ہے ہاتھ میں، بس یہی فرق ہے ہماری اور آپ کی سوچ کا۔ میں نے قلم دیا ہے، آپ نے چاقو کا ہاتھ بدلا ہے، لیکن دیا آپ نے چاقو ہے۔ لوگ نعرہ لگاتے ہیں شیر ہند زندہ باد، شیر اتر پردیش زندہ باد، لیکن بتاتے ہیں کہ یہ ویکتی انسان نہیں ہے، جانور ہے، کیونکہ بہرحال شیر بھی جانور ہے۔ چاقو چاقو رہے گا اور قلم قلم رہے گا۔ کل ان کمزوروں کے ہاتھ میں چاقو تھا جو اس سے روزی کماتے تھے، آج یہ چاقو آپ نے ستادھاری لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ مطلب سب کو معلوم ہے کیا ہے۔ وناش کا ایک ایسا اتہاس لکھا جا رہا ہے، ہم رہیں نہ رہیں، یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہ عمارتیں، جو بھی نا ہمیں یاد کریں۔ ڈیوائیڈر پر رنگ ہوا ہے، نام بدلے گئے ہیں، اپمان ہوا ہے ان ناموں کا۔ کستوربا گاندھی بخشی بہار کا نام بدلنا کستوربا گاندھی کا اپمان نہیں ہے، بلکہ اس کا اپمان ہے جس کا نام ڈالا گیا ہے۔ جن بڑے دروازوں کے نام بدلے گئے ہیں اور دوسروں کے نام لگائے گئے ہیں، ان کا اپمان ہوا ہے، ان کا اپمان نہیں ہوا ہے، کیونکہ نہ وہ کل اس دنیا میں تھے نہ آج اس دنیا میں ہیں۔ ان کی مہانتا کی بنیاد پر ان کے نام رکھے گئے تھے۔ اگر نام رکھنا ہی تھے تو نئی یادگاریں بنائی ہوتی، ہم بھی مبارکباد دیتے، آپ ان کا ادگھاٹن کرنے آتے تو ہم بھی شریک ہوتے، لیکن ہماری بنائی ہوئی چیزوں پر دوسروں کے نام لکھ دینے سے ان کا سمان نہیں بڑھا بلکہ ان کا اپمان ہوا ہے۔ اگر کبھی ہم کو پھر ستا ملی تو جن لوگوں کا اپمان ہوا ہے انہیں بھی سمان دیا جائے۔ کتنا روزگار ملا ہے رامپور میں؟ میں چھچھورے مزاج کا آدمی نہیں ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ جب بھی یہاں کے لوگوں کو نوکریاں ملی، میں نے یہ بھی یاد نہیں رکھا اس سب کی شکل کیا ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کا نشر ہوتا ہے۔ یہاں ملے ہیں لوگوں کو کام۔ آج جو رامپور کی خوشحالی ہے، پکے مکانات اور وہ سڑکیں جو آج تک نہیں ٹوٹ سکی ہیں، رامپور کی وہ گلیاں، وہ نالے، کیا کسی نے سوچا تھا کہ آر سی سی کے نالے ہوں گے؟ کہاں اتر پردیش میں آر سی سی کا نالا بنا ہے سوائے اس کاریہ کال کے جو ہماری سرکاروں کا رہا۔ پہاڑی گیٹ سے جانے والے راستے پر کوئی چل نہیں سکتا تھا، کتنا چوڑا نالا تھا۔ آج وہ رامپور کی سب سے خوبصورت سڑک چاک ہوگا، بھول جائے گا رامپور کسی کے کاغذ پڑھ دینے سے، اسٹیج پر کاغذ پڑھ دینے سے کسی کے لکھے ہوئے
وہ نفرت کرنے والا جس نے رامپور کو تباہ کرنے اور برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پارلیمنٹ نہیں جیتی ہے، لوکتنتر ہارا ہے، دیش ہارا ہے، پارلیمنٹ ہاری ہے۔ اس سے کتنے دن پہلے میں نے 2.5 لاکھ ووٹوں سے چناؤ جیتا تھا۔ کس سے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس مہیلا سے جس کا بڑا نام تھا، آج بھی اسے جیتا تھا چناؤ۔ جیل میں رہتے ہوئے مجھے جتنا ووٹ ملا اتنا آج تک مجھے ووٹ نہیں ملا، وکاس کے کام کرانے کے بعد بھی۔ ایک کاغذ پڑھنے سے ہمارا اتہاس مٹایا نہیں جا سکتا اور نہ ہمارا نام مٹایا جا سکتا۔ آج بھی کہا تو یہی گیا اور اخباروں میں لکھا بھی یہی گیا کہ اعظم خان کا گڑھ، یہی چینلز پر پڑھا ہم نے اور سنا اور دیکھا کہ اعظم خان کا گڑھ، وہ اعظم خان کا گڑھ نہیں ہے، وہ یہاں کی غریب عوام کا گڑھ ہے۔ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور مالک نے چاہا تو کل بھی رہے گا۔ رامپور کے وکاس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ 72 کروڑ، ہم نے 105 کروڑ کی ایک سڑک بنائی تھی۔ 72 کروڑ تو کسی محلے میں لگا ہی نہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹی رقم تھی ایک محلے کے لیے۔ ایسے ایتہاسک وکاس کے لیے ہم سب رامپور والوں کو خوش ہونا چاہیے، مبارکباد دینا چاہیے۔ ماڈل مانٹسری اسکول کو میں نے پچھلی سرکار میں رینوویٹ کرایا اور کئی کروڑ روپیہ CNDS نے اتر پردیش سرکار میں کیبنٹ سے پاس کر کے اس کا جیرنودھار کرایا تھا، لیکن میں نے، کیونکہ میں مطمئن نہیں تھا اس عمارت سے، اور آج بھی میرا کہنا یہ ہے کہ سرکار اپنے اس فیصلے کو واپس لے، کیونکہ وہ عمارت بہت جرجر ہے۔ اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی میں اس عمارت سے مطمئن نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے بچوں کا اسکول وہاں شفٹ نہیں کیا۔ اب اتنے عرصے کے بعد ایک ایسی جرجر عمارت میں بچوں کا اسکول کھولنا بچوں کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یا تو اس کی ساری چھتیں بدلی جائیں، نئی چھتیں ڈالی جائیں، اس سے پہلے بچوں کا اسکول وہاں موت کو دعوت دینا ہے۔ آجم بھائی، کل ایک چرچا یہ بھی اٹھی تھی کہ جو آج آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو اس کو ایک الگ انداز میں کیا کہ جو درگتی کہی جائے، تو وہ وہی سب ہے جتنا آپ نے رامپور میں کیا، ان سب کی درگتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ کل اس بات کی بھی چرچا کر اس کے لیے دیش چلانے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ مرغی کی ڈکیتی، بھینس کی ڈکیتی، بکری کی ڈکیتی، فرنیچر کی ڈکیتی، کتاب کی ڈکیتی، یہ استر درشاتا ہے ان لوگوں کا جو کچھ دنوں کے لیے ستا بدلانے سے کہ ان کے استر کو، ان کی مانسکتا کو روشن کرے۔ دن اندھیرے میں نہیں بدلے گا اور اندھیرا دن میں نہیں بدلے گا۔ 27 مہینے کی پہلی تنہائی کی بات بھی ہم زندہ ہیں، ہمیں وہاں سے کرونا لگا کر بھیجا گیا، ہم تب بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ اور زندہ اس لیے کہ ہمارے مالک نے شاید ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، پورے دیش سے کرونا ختم ہو گیا، کرونا پروٹوکول ختم ہو گیا، ساری عمارتیں جو لی گئی تھی سب خالی ہو گئی، اب خالی ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، سب جگہ سے قبضہ ہٹ گیا، پکچر ہال کھل گئے، ٹرینیں کھل گئی، ہر چیز بحال ہو گئی۔ لیکن محمد علی جوہر یونیورسٹی اور اس کے میڈیکل کالج سے آج بھی اتنی نفرت ہے کہ آج بھی اس پر قبضہ ہے، ہمارے بنگلوں پر قبضہ ہے، ہمارے پورے میڈیکل کالج پر قبضہ ہے، وہاں سے کتنا سامان چوری ہو چکا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میڈیکل کالج کا قبضہ لیتے وقت نہ کوئی چارج لیا گیا اور نہ ہی آج یہ معلوم کہ آخر اس اسٹاف کو جو وہاں اچھی بڑی تعداد میں موجود ہے آخر کس لیے رکھا گیا۔ ایک ایسا ویکتی جس نے وشودیالیہ بنایا ہو، جس نے بچوں کے اسکول بنایا ہو، جس نے دیش کا سب سے اچھا میڈیکل کالج بنایا ہو، اس سے آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔
اب دیکھیے گاندھی سماجی کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا تھا ان کی رائے بدل جاتی. مجھے لگتا یہ ہے کہ رامپور کا وکاس دکھایا ہی نہیں گیا. شیشوں پر شاید بہت گہری فلم چڑھا دی گئی. سادھو بھائی یوگی جی کے آنے سے پہلے پولیس والے مسجدوں پہ جا رہے تھے کہہ رہے تھے آواز جو ہے اذان دیں گے تو سیلو دیں گے, آواز زیادہ نہیں ہونے چاہیے. لوک تنتر میں ایسا ہوگا, یہ باپو نے اگر سوچا ہوتا تو شاید ہم ابھی بھی آزاد کرتے. رامپور میں ظلم زیادتی اور آپ کے خلاف کارروائی سے لے کے پولیس کو لیٹر لکھا تھا, تو اس کو لے کر کیا ابھی پارٹی سے کیا امید ہے؟ پارٹی سے ظاہر ہے میں خود پارٹی سے کیا کروں کہ میں خود پارٹی تو اس کا سنستھاپک ہوں. ABP گنگا, خبر آپ کی, زبان آپ کی.